الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق الله العظيم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 196 کا تقریباً نصف آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ جو بھی میسر ہو، من الہدی ہدی میں سے، قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سروں کو حلق مت کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ یہاں تک کہ ہدی جو ہے محلہ اپنے مقام کو پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ سو جو شخص تم میں سے مریضاً بیمار ہو، او بِهِ اذى یا اس کو سر میں کوئی تکلیف ہو، مِن راسی اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ تو پھر فدیہ ہے، من صیام روزے سے، او صدقہ یا صدقہ سے، او نسک یا قربانی سے۔ یہ آیت ابواب البر جس طرح شروع سے گزر رہے چلے آ رہے ہیں، تو ابواب البر میں سے یہ 11واں حکم ہے۔ اس میں حج اور عمرے کے بارے میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ حج کا مستقل حکم اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک خاص مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تفسیر جواہر القرآن ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی والی آیات میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، کیونکہ جب ایک اسٹیٹ بنتی ہے، ایک حکومت قائم ہوتی ہے، ایک ملک وجود میں آتا ہے، تو اس وجود میں آنے والے ملک کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے فوج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور فوج جس قدر بھی مضبوط ہوگی اور مال اس کے پاس ہوگا تو اتنا زیادہ ملک کا دفاع بھی ہوگا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہاں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے فوراً بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم، حج کا حکم دیا، اور عمرے کے بارے میں آگئی بات۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم میرے گھر میں حاضر ہو کر اور میرے سامنے گڑ گڑا کر، گریہ وزاری کر کے، دعا مانگ کر دشمن کے مقابلے میں مدد مانگو، تو
تو میں تمہاری کیا کروں گا؟ مدد کروں گا. میں تمہیں کفار کے اوپر اور ان مشرکین کے اوپر تمہیں غلبہ عطا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مشرکین مکہ کے اوپر اگر تمہیں فتح چاہیے تو حج کے لیے آ جاؤ، عمرہ کرو، مانگو، فتح دے دوں گا. یہاں ایک دوسری بات بھی لکھی ہے، تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کو جو اس بات کا حکم دیا کہ حج کرو، کیونکہ حج یہ ایک تو یہ ہوگا کہ تمہاری مدد کا ذریعہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ قیامت تک تم بھی قائم رہو گے، زمین اور آسمان کا وجود بھی رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف ہے، فرمایا اس کو بنایا قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا ہے. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک سال لوگوں نے حج کو جانا چھوڑ دیا، حج کو کوئی بھی نہیں گیا، تو فرمایا اللہ رب العالمین پورے جہان کو تباہ کر دے گا. کیونکہ بیت اللہ شریف میں لوگوں کا جانا آنا جو ہے یہ باعث ہے کس کا؟ دنیا کے قائم رہنے کا، دنیا کے قائم رہنے کا. اور یہ آیتیں جو ہیں اس کے اوپر یعنی تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہ آیات حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئی. سن 6 ہجری میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے متعلق یہ آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ، دو چیزیں ہیں نا کہ پورا کرو. اب پورا کرنا حکم آتا ہے اللہ رب العالمین کا، تو حکم سے تو چیز واجب ہو جاتی ہے. حج کی فرضیت تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اس طرح میں نے بتایا، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوا ہے کہ حج فرض ہے مسلمانوں کے اوپر. لیکن عمرے کے بارے میں کیا عمرہ بھی فرض ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا حکم ہے شرعی طور پر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ اتم الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ دونوں کو پورا کرو، امر ہے، حکم کا صیغہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کا احرام باندھ کر آئے تھے، اور سن 6 ہجری میں تو کفار نے کیا کر دیا؟ روک دیا، مکہ جانے سے روک دیا کہ نہیں جا سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے کا حکم ہوا. احرام کھولنے کا حکم ہوا تو اب ان سے کہا گیا کہ جب آپ نے احرام کھول لیا، آپ نے اس نفلی عبادت کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ واجب کر دیا. کیونکہ جو بھی نفلی عبادت ہوتی ہے ابتدا میں ہو نفل ہوتی ہے، جب اس کو شروع کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. تو گویا عمرے کے لیے کیا حکم ہے؟ عمرے کے لیے جس طرح حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سوال کیا کیا عمرہ واجب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجب تو نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کر لو تو بہتر اور کیا ہے؟ افضل ہے. بہتر اور افضل ہے، کر لو تو بہتر اور افضل ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کے نزدیک کیا عمرہ واجب نہیں ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، سو اگر تمہیں روک دیا گیا، کیا کر دیا؟ روک دیا گیا. فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تمہیں جو جانور میسر ہے اس کو ذبح کر لو، قربانی کر لو. اب جب قربانی کر لو گے تو تم اپنے احرام سے کیا ہو جاؤ گے؟ نکل جاؤ گے. تو گویا احرام باندھ لیا حج اور عمرے کا، لیکن اب راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی دشمن کی طرف سے آ جاتی ہے، یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا جنگ چھڑ جاتی ہے، احرام باندھا ہوا ہے، راستے میں جنگ چھڑ جاتی ہے، جہاز کینسل ہو جاتے ہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت کو بیان کیا کہ اگر تمہیں روک دیا گیا تو تمہارے ذمہ کیا لازم ہے کہ ایک قربانی کرو. پھر آگے دوسرا جملے میں فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، کہ اپنے سروں کو شیو نہیں کرنا. کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی محلہ، اس کی جگہ تک. اب اس کی جگہ کون سی ہے؟ قربانی کی حدود حرم،
حدود حرم میں پہنچ جائے تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ احرام سے نکلنا ہے بال شیو کر کے. لیکن اب اس سے مسئلہ کیا نکل آیا کہ احرام کی حالت میں تم بال شیو نہیں کر سکتے، بال کاٹ نہیں سکتے. پھر اگلا دوسرا مسئلہ بیان کیا، فرمایا فمن کان منکم مریضا، سو تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے، او بہی اذن، یا اسے تکلیف ہے، من راسی، سر میں تکلیف ہو گئی، چھالے پڑ گئے یا جوئیں ہو گئی، اس طرح جوئیں کہ بالکل چہرے پہ بہ رہی ہے، تو ظاہر ہے اب اس کے لیے بال تو کاٹنے ہیں نا، تو تبھی جا کے جان چھوٹے گی. یا پٹیاں لگانی ہیں تو سر سے بال کو شیو کرنا ہے، کاٹنا ہے. اس صورت میں کیا کریں گے؟ اب حالانکہ حدی پہنچی نہیں ہے، حدی ابھی نہیں پہنچی ہے اور احرام بندھا ہوا ہے اور کچھ بھی احرام سے نکل نہیں سکتا ہے، بال شیو نہیں کر سکتا ہے، اجازت نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر کیا کرے گا؟ اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من راسہ ففدیۃ، اس کے ذمہ کیا ہے؟ فدیہ ہے. اب فدیہ کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں؟ 3. پہلی صورت کیا ہے؟ من صیام، روزہ رکھے، او صدقہ، یا صدقہ کرے، او نسک، یا قربانی کرے. 3 صورتیں بیان کی. اب یہاں پر دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں تو بتا دی ہیں لیکن اس کی مقدار نہیں بتائی. کتنے روزے رکھے؟ 1 2 3 4 کتنے؟ نہیں ہے تعداد. فرمایا او صدقہ، صدقہ کتنا صدقہ دے گا، اس کی مقدار کو بھی بیان نہیں کیا. او نسک، یا قربانی کرے. اب یہ جو چیزیں ہیں، بعض کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم نہ ہو تو ظاہر ہے پھر قرآن کریم کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا. اس لیے جو شخص قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر، وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے، اس قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اب ہمیں ظاہر اس میں تشریح کی ضرورت ہے. کتنے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنا صدقہ دینا، اس کی مقدار کیا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئیں گے. یہاں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آ چکے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں صرف قرآن کریم کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دے کے جو بھیجا اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں جو اتارا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ انسانیت کو تھوڑا تھوڑا قرآن پہنچے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کر کے لوگوں کو سمجھائیں اور سکھائیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ صحیح بات اور اللہ کی منشا اور چاہت جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے. اس لیے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کرتے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی بات کو اتھینٹک بنانے کے لیے وہی نازل کی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ وہی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے. تو اس لیے اب کتنی مقدار ہوگی اس کو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان کیا کہ ایک حدیث میں، جس طرح تفسیر معارف القرآن میں یہاں پر یہ نقل کی حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی حالت ایسی ہی بن گئی تھی. تو ان کی حالت کو جب ایسی بنی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ 3 روزے رکھو. کتنے روزے رکھنے؟ 3 روزے. اب آیت میں تو صرف کہا صیام، ففدیۃ من صیام، فدیہ کس سے؟ اس روزے سے. اب روزے کتنے ہیں؟ 3. کس نے بتایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تشریح کہاں سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملی. اور پھر فرمایا یا 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم، جو فطرانہ دیتے ہیں نا، رمضان کا جو صدقہ فطر جو ہوتا ہے اس کی مقدار کے اوپر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا؟ 6 مسکینوں کو. تو گویا تقریباً 2.25 سیر گندم ہوتی ہے، یہ مقدار جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کو دے دے گا 6 مسکینوں کو. اور یا اس کی قیمت لگا دے، قیمت لگا کر وہ دے دے. تو گویا 6 مسکینوں کو کتنا؟ صدقہ فطر کے برابر، صدقہ فطر کے برابر. اور فرمایا یہ 3 چیزیں کرنی ہیں، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا قربانی کرنی، یا کوئی جانور قربان کر لیں.
فرمایا رب العالمین نے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور حج کو اور پورا کرو، الحج حج کو، فرمایا وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے۔ اب اتمو کہا نم پورا کرو، اب اتمام کے کیا معنی ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام واجبات، سنن اور مستحبات ادا کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتمام کہا جاتا ہے۔ فرمایا للہ معاذ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے، یہ نہیں ہے کہ دکھلاوے کے لیے۔ بعض لوگ جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، کاؤنٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے 40 عمرے کر لیے، میں نے 20 حج کر لیے، میں نے اتنا کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، یہ مجھے کاؤنٹنگ ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے دل کا اخلاص ضرورت ہے، تمہاری نیت ضرورت ہے، کہ تمہاری نیت کیا ہے؟ خالص میری رضا جوئی ہو، میری خوشنودی ہونی چاہیے، کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور تم اگر جاتے ہو سال میں 50 عمرے کر لو، 50 عمرے کر لو، لبیک لبیک کرو، لیکن میں قبول نہ کروں تو کیا کرتا؟ اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت ہو۔ تو مقبول عمرہ اور حج کب ہوتا ہے؟ جب انسان خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جائے اور کوئی مقصد نہ ہو، نہ تجارت نہ کچھ۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، سو اگر تمہیں روک دیا گیا، فَمَسْتَيْسَرَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 6 ہجری میں روک دیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری کو ذی القعدہ کے ہی مہینے میں پھر صحابہ کرام کے ساتھ دوبارہ گئے۔ تو گویا معلوم کیا ہوا؟ اگر کسی کو روک لیا گیا، اس نے قربانی دے کر احرام تو کھول لیا، لیکن اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ یہ واجب بھی ہوگا عمرہ، اور یہ حج جو ہے اس کے اوپر فرض بھی ہو جائے گا۔ تو آئندہ سال جا کر جو ہی جب بھی موقع ملے تو دوبارہ اس کو کیا ہے؟ اس کو کرنا بھی اس کی ذمہ لازم ہوگا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، سو اگر تمہیں روک دیا گیا، فَمَسْتَيْسَرَ، سو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی سے، ولا تحلقوا، اور مت حلق کرو، رؤوسکم، اپنے سروں کا، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الہدی، ہدی، محلہ، اپنے مقام تک، مکان ٹھکانے پر، مکان یعنی حدود حرم میں۔ فمن کانا، سو جو شخص، کان منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار ہو جائے، او بھی اذن، یا اس کے ساتھ اذن، تکلیف ہو، کس میں؟ مراسی، اس کے سر میں کوئی جوئیں ہوگی یا چھالے وغیرہ پڑ گئے، ففدیۃ، سو فدیہ ہے، بدلہ دیوے، کس میں سے؟ من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، او صدقہ سے، او نسک، یا قربانی سے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ملے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔